بتانے کے لیے صحابہ کہتے جب ہم گلی میں گئے تو جو اٹھ کے ہمارے سامنے گیا تھا ہمیں گلی میں نظر نہیں آیا. واپس حضور کی بارگاہ میں آئے, عرض کی یا رسول اللہ وہ مسافر نظر نہیں آیا, پتہ نہیں خدا جانے کہاں چلا گیا. اس مقام پر حضور نے فرمایا اے عمر آپ کو پتہ ہے یہ آنے والا سائل کون تھا؟ حضرت عمر کہتے ہیں قلت اللہ ورسولہ اعلم. حضرت عمر کہتے ہیں یا رسول اللہ جانے یا اللہ کا رسول جانے, میں تو نہیں جانتا. اور یہ صحابہ کرام کا یاد رکھیے گا, جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کچھ سوال کرتے تھے صحابہ کرام پر تو اکثر صحابہ کرام ان الفاظ کے ساتھ حضور کو جواب دیتے ہیں اللہ ورسولہ اعلم, یا رسول اللہ آپ جانے یا آپ کا رب جانے, ہمیں تو اس کی خبر نہیں ہے. یعنی نسبت علم میں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی نام لیا کرتے تھے. ایسی دوری نہیں تھی جو آج امت کو جو ہے وہ بعض لوگوں کو پرابلم ہو گئی ہے. صحابہ کرام کا اکثر جملہ آپ کو ملے گا حدیث پاک کی, جو چاہے آپ کتاب اٹھا کے دیکھ لیں. اکثر مقامات پر جب حضور نے سوال کیا صحابہ سے کہ صحابہ بتاؤ اس معاملے میں, تو صحابہ نے اکثر یہی عرض کیا اللہ ورسولہ عالم, اللہ علم رکھے یا اللہ کا رسول علم رکھے, ہمیں تو علم نہیں ہے. حضور نے پوچھا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ عمر آپ جانتے ہیں یہ کون تھا؟ حضرت عمر کہتے ہیں اللہ ورسولہ عالم, یا رسول اللہ آپ جانے یا آپ کا رب جانے. قال فإنہ جبریل, فرمائیے جس کی زیارت آپ سب نے کی ہے نا انسانی شکل میں, یہ آنے والا جبریل تھا. یہ آنے والا کون تھا؟ سیدنا جبریل امین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. کیا لینے آئے تھے؟ اتاکم یعلمکم دینکم, اس لیے آئے تھے تاکہ تمہیں تمہارا دین سکھا دے. اس لیے آئے تھے تاکہ تمہیں تمہارا دین سکھا دیں اور تمہیں آداب مجلس نبوت جو ہے وہ سکھا دیں کہ حضور کی بارگاہ میں بیٹھنے کا ادب کیا ہے, تاکہ قیامت تک جو لوگ علم دین حاصل کرنے کے لیے آئیں ان کو خبر ہو کہ جہاں سے علم دین حاصل کیا جاتا ہے وہاں پہ کے آداب اور ان کے تقاضے جو ہیں وہ کیا ہوتے ہیں. علم کا یاد رکھیے گا, علم کا ادب کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے. کس چیز کے ساتھ بولیے؟ ادب کے ساتھ. علم دین کا ادب کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے. جس ذریعے کے ساتھ آپ علم دین حاصل کر رہے ہیں, جس استاد سے علم دین حاصل کر رہے ہیں, جس پیر و مرشد سے علم دین حاصل کر رہے ہیں, اگر اس کا اور اس کی نسبتوں کا ادب نہیں ہے تو شاید چند الفاظ, چند عبارتیں, چند رٹے رٹائے جملے تو آپ کو یاد ہو جائیں, علم دین نہیں مل سکتا. علم دین کے حصول کے لیے ادب بڑا لازم ہے. جس طرح حضرت جبریل امین علیہ السلام آئے اور آ کر حضور کی بارگاہ میں دو زانو ہو کر بیٹھ گئے, حضور کی بارگاہ میں دو زانو ہو کر بیٹھ گئے اور اپنے ہاتھ جو ہیں وہ اپنے ران کے اوپر رکھ لیے اور باادب طریقے کے ساتھ پھر حضور کے قرب میں گئے. حضور کے قرب میں اتنا قریب ہوئے. یہ بھی اصلاح ہے آج کے مسلمانوں کے لیے کہ جن کو 25 سال بھی ہو گئے ہیں مساجد کے اندر علم دین پھیلاتے ہوئے, ان کو آج بھی اسٹیج پہ کھڑے ہو کے یہی کہنا پڑتا ہے بھائی یہ دیواریں چھوڑ کے آگے آ جاؤ. آپ بات میری سمجھ نہیں؟ یہ اپنے بیٹوں کی اصلاح آپ نے کرنی ہے, اپنے بھائیوں کی اصلاح آپ نے کرنی ہے, آپ کے جو شوہر ہیں ان کی اصلاح آپ نے کرنی ہے. جنہوں نے بھی سیکھنا اصلاح تو وہی کریں گے نا. یعنی 15 25 سال سے بھی جو لوگ خدمت دین کر رہے ہیں ان کو بھی یہی کہنا پڑتا ہے جمعے والے دن یا آگے پیچھے بھائی یہ دیوار چھوڑ کے آگے آ جائیں. اس سے جو ہمارا رویہ ہوتا ہے وہ ہمارے من کو ظاہر کر رہا ہوتا ہے. مطلب یہ جو چلا بھی گیا ہے وہ علم دین کے حصول کے یہ نہیں گیا, بس وہ 2 رکعتیں پوری کرنے گیا ہے کہ یا اللہ کس وقت آئے گا, اور وہ بھی بے دلی کے ساتھ اللہ تعالیٰ معافی عطا فرمائے. جہاں سے علم دین حاصل کرنا ہو اس کا طریق حضرت جبریل امین نے یہ بتایا کہ جتنا قرب مل سکے, جتنا قریب ہو کے بیٹھ سکو اور جتنے ادب سے بیٹھ سکو, جتنے احترام سے بیٹھ سکو. نہ ادب کو چھوڑو نہ قربت کو چھوڑو, ورنہ قریب رہ کے عام طور پر بے ادبی ہو جایا کرتی ہے. قربت میں یہ آزمائش ہوتی ہے, جو شاگرد استاد کو زیادہ پیارے ہو جائیں وہ بے ادبی بھی کر بیٹھتے ہیں, جو مرید زیادہ مرشد کے قریب ہو جائیں ان مریدوں سے بے ادبی ہو جایا کرتی ہے. یعنی قربت کے اندر ادب کا ہونا یہ بڑا کمال ہے کہ بندہ قریب بھی ہو اور با ادب بھی ہو. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
اس حدیث طیب میں حضور نے مکمل طور پر اسلام اور ایمان کا بیان فرما دیا، اسلام اور ایمان کا بیان فرما دیا۔ اب اس سے اگلی جو روایت ہے اس میں اعمال پہلے ہیں، عقائد بعد میں ہیں، مگر اس روایت میں یہ ہے کہ حضور نے عقائد پہلے بیان فرمائے اور اعمال جو ہیں وہ بعد میں بیان فرمائے۔ جس طرح دین کے اندر ترتیب ہے، پہلے عقیدہ اور اس کے بعد عمل۔ سب سے پہلی چیز کون سی ہے دین میں؟ عقیدہ۔ بولیے کون سی چیز؟ عقیدہ، اور عقیدے کے بعد عمل۔ اس ترتیب کے ساتھ ہم حضور نے جو عقائد یہاں پر بیان فرمائے، یہ سب جو 6 عقائد ان پر ایک ایک دن صرف حدیث پاک کی روشنی میں جو ہے، ایک دن توحید پر، پھر رسالت پر، پھر قیامت پر، پھر ملائکہ پر، پھر تقدیر پر، پھر کتابوں پر۔ اس طرح ہم آگے ترتیب کے ساتھ انشاءاللہ پہلے عقائد کو بیان کریں گے، روز کا کوشش کریں گے ایک عقیدہ جو ہے وہ بیان کر سکیں، اور اس کے بعد اعمال جو حضور نے بیان فرمائے ان کا بیان فرمائیں گے، بیان جو ہے وہ عرض کریں گے، اور بقیہ تعلیمات مصطفی جو ہیں صلی اللہ علیہ وسلم وہ اس طرح ترتیب کے ساتھ ہم انشاءاللہ تعالیٰ بیان کرتے چلے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کا آنا جانا قبول و منظور فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اس کو آپ سن لیں۔ سوال یہ کہ کچھ میڈیسنز ایسی ہوتی ہیں جو ٹیوب کی شکل میں ہوتی ہیں، جیسے الرجی کے لیے یا درد کے لیے، فار ایگزامپل آئی بکس کا لکھا ہوا ہے، یا کوئی اور ایسی میڈیسن جو درد کو ختم کرنے کے لیے لگائی جاتی ہے جلد کے اوپر۔ اگر میں یہ کویسچن درست سمجھاؤں تو کیا ایسی روزے کی حالت میں اس کو استعمال کرنا ٹھیک ہے؟ روزے کی حالت میں آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں۔ جو چیز ٹیوب کی شکل میں جو ہے وہ جسم کے اوپر جو ہے وہ لگنے والی ہو، اس کو جو ہے وہ روزے کی حالت میں استعمال جو ہے وہ کیا جا سکتا، اس میں کوئی حرج جو ہے وہ نہیں ہے۔ سمندری سپی میرے خیال میں لکھا ہوگا ہماری سپروگ میں، جسے کہتے ہیں مختلف کلر مختلف ڈیزائن کی گھر میں ڈیکوریشن کے طور پر رکھنی مناسب ہے یا نہیں؟ مختلف کلرز میں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ ڈیزائننگ میں آپ یوں کہہ لیں کہ ایسا ڈیزائن نہیں ہونا چاہیے کہ جو کسی جاندار کی تصویر کے مشابہ ہو، اسلام اس کو پسند نہیں کرتا۔ جس طرح ہمارے ہاں گھروں میں عام طور پر جانوروں کے جو ہے وہ ماڈل وہ چینی وغیرہ کے بنے ہوتے ہیں، وہ پتھر ٹائپ ہوتا ہے، مطلب کہیں شیر بنا ہوا ہے، کہیں چیتا بنا ہوا ہے، کہیں کیٹ بنی ہوئی ہے، کہیں ڈاگ بنا ہوا ہے، اس طرح یعنی وہ ماڈل ہوں۔ کلر میں تو کوئی پرابلم نہیں ہونی چاہیے، لیکن ان کی جو شیپ ہے، ڈیزائن جو ہے وہ ایسے جاندار کسی سے نہیں ملنا چاہیے، کیونکہ اس کو جو ہے وہ یعنی مجسمہ سازی کے طور پر جو ہے وہ اسلام میں اچھی نظر سے اس کو نہیں دیکھا گیا۔ اس سے گریز کرے بقیہ ڈیکوریشن پیس جس بھی قسم کے ہوں آپ گھر کی خوبصورتی کے لیے استعمال کر سکتے، اس میں شرعی طور پر کوئی حرج جو ہے وہ نہیں۔ یہ ختم شی بھی ہو جائے گا، دعا بھی ہو جائے گی، تو انشاءاللہ تعالی اس کے بعد جواب بھی جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔